نبی معصوم کیوں ہوتا ہے؟ جواب، پہلی وجہ، نبی پاک تینت ہوتا ہے۔ نبی کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ نبی کی مٹی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کی مٹی اللہ جنت سے اٹھاتا ہے۔ وہ جنت کی مٹی سے ان کا جسد عنصری اللہ بناتا ہے۔ میری اور آپ کی مٹی جنت کی مٹی نہیں ہے، ہماری گندی مٹی ہے، اس لیے ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی مٹی پاک ہوتی ہے، اس لیے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب ہی نہیں آ سکتے۔ یہ بات تو دور کی ہے کہ پیغمبر گناہ کے قریب جائے گا۔ پیغمبر معصوم اس لیے ہوتا ہے، پیغمبر پاک تینت ہوتا ہے، ان کی مٹی پاک ہوتی ہے، جنتی وجود رکھتے ہیں، جنت کی مٹی سے اللہ انہیں بناتا ہے۔ ہوائی بات نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلائل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، دوپہر کا وقت تھا، حضور اپنی ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے، ام سلیم اس کا نام ہے۔ ام سلیم کے گھر گئے، ایک چٹائی پہ حضور دوپہر کو کیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضور کے جسم انور پہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے۔ ام سلیم کو خیال آیا، اس نے ایک خوشبو کی ڈبی لی، حضور کے پسینے کے قطرات اس میں جمع کرنے لگی۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، حضور نے دیکھا، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی، آپ کے جسم سے نکلنے والی خوشبو، آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا خوشبودار ہے، میں سے اپنی خوشبو میں تھوڑے سے قطرے ملاتی ہوں، اس سے بڑی پیاری خوشبو بن جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے، میرا اور آپ کا جسم گندی مٹی سے بنا ہے، پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے۔ پیغمبر کا جسم جنت کی مٹی سے بنتا ہے، پسینہ آتا ہے، خوشبو آتی ہے۔ ایسے خوشبو نہیں آتی، پیغمبر جس گلی سے گزرتا ہے کئی دن تک اس گلی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس گھر میں حضور گئے وہ گھر منور معطر ہو گیا، جس گلی سے حضور جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی۔ تو نبی معصوم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی کی مٹی جو ہے وہ جنت سے اٹھائی جاتی ہے، تبھی اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے۔ میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، نبی کے پسینے میں ہی خوشبو نہیں ہے، نبی کے بول و براز اس میں بھی خوشبو ہی خوشبو ہے۔ جنت میں جب ہم جائیں گے نا، کھائیں گے پیئیں گے، قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈکار ماریں گے خوشبو ہی خوشبو ہو جائے گی۔ نبی دنیا میں بھی چونکہ وہ جنت سے اس کی مٹی آئی ہوتی ہے، لہٰذا آپ اور میری طرح اس کو قضاء حاجت کے حوال نہیں آتے۔ اما عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فرمائے حضور واپس آئے، میں اس جگہ گئی کہ امت کو بتاؤں حضور کس طرف رخ کر کے قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ فرمایا میں امت کو تعلیم کی غرض سے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے گئی۔ فرمایا میں گئی، میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا مجھے وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف خوشبو ہی خوشبو ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ فرمایا میں آئی، میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں گئی تھی یہ بات دیکھنے، دیکھا تو یہ دیکھا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی کہ جسم کی مٹی جنت سے اٹھائی جاتی ہے۔ فرمایا اپنے اوپر قیاس مت کرو، جب وہ قضاء حاجت کرتے ہیں صرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ یہ پہلی وجہ ہے نبی معصوم کیوں ہوتے ہیں، ان کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ میں اور آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری مٹی ناپاک ہے، ہماری مٹی ناپاک ہے۔ دوسری وجہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے؟ نبی ہر وقت جمال خداوندی، جلال خداوندی کے بحر میں غوطے مار رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر کو ہر وقت جمال خداوندی، جلال خداوندی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پیغمبر ہر وقت گویا اپنے آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر کی خلوت ہے یا جلوت ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، حضور نے فرمایا عبادت یوں کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پیغمبر ہر وقت عالم مشاہدے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذات کی تجلیات کے سمندر کو دیکھتا ہے۔ کبھی جلالی اللہ کی صفات پہ اس کی نظر پڑتی ہے، کبھی اللہ کی جمالی صفات پہ اسے نظر پڑتی ہے، اس لیے اس سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ تیسری وجہ پیغمبر معصوم کیوں ہوتا ہے؟ پیغمبر محفوظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حفاظت ہوتی ہے، نبوت کے بعد بھی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور کی سیرت میں متعدد واقعات ہیں،
جو حضور کی عصمت پہ شاہد اور دال ہیں. حضور کے لڑکپن کا زمانہ ہے. حضور بکریاں چرا رہے ہیں مکہ کے ایک پہاڑ پہ. رات کا وقت ہو گیا. اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ کی فلاں گلی سے کچھ آواز آ رہی ہے شعر و شاعری کی، اور ایک محفل سجی ہے، آج اس محفل میں شرکت کر لینی چاہیے. تو کہا میں جا کے اس محفل میں شرکت کرتا ہوں. سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے حضور نبی کریم بچپن کا زمانہ ہے. گئے، رات کا وقت ہے، جوس گلی میں پہنچے اور محفل میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کرنی تھی، اسے امام الانبیاء بنانا تھا، گمراہوں کے لیے ہادی بنانا تھا، اسے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا جانا تھا. تو کیسے موسیقی میں کی محفل میں شرکت کر سکتے تھے؟ جو ہوئی داخل ہوئے، بیٹے کی دیر تھی، حضور پہ اللہ نے نیند مسلط کر دی. آنکھ ایسی لگی صبح کو سورج کی شعائیں حضور کے والضحیٰ کے چہرے پہ لگی، حضور بیدار ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. حفاظت اگر نہ ہوتی، کل مکہ کا چودھری ابو جہل کہتا آج ہمیں گانے سے روک رہے ہو، باجے سے روک رہے ہو، کل فلاں محفل میں تم بھی شریک تھے. نبی نبوت سے پہلے بھی محفوظ ہوتا ہے تاکہ اس کے ماضی پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، اور نبوت کے بعد بھی وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، قریش مکہ تعمیر کر رہے ہیں. اشارہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر بیت اللہ میں کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. آپ کے ایک چچا نے کہا آپ اپنے ازار کو ذرا کندھے پر رکھ دو. اور مکہ کے مشرک بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، ان کپڑوں میں طواف کیسے کریں؟ وہ ننگے ہو کے وہ کام بھی کرتے بیت اللہ کی تعمیر میں. وہ کہتے تھے گندے کپڑوں کے ساتھ، گناہوں کی گندگی میں لت پت کپڑوں کے ساتھ ہم تعمیر بیت اللہ میں کیسے حصہ لیں؟ اسی وہ ننگے ہو کے تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. روایات میں آتا ہے، ابن ہشام میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازار کو اس کے ایک چچا نے اٹھایا اور اس کے کندھے پہ رکھا. کس پہ پتھر رکھو؟ تاکہ تیرا مونڈا زخمی نہ ہو. اٹھانے کی دیر تھی، حضور بے ہوش ہو کے نیچے دڑام ہو کے گر گئے. حضور فرماتے اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں ایسا ہوا نہیں ہے. تو نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے پہلی وجہ وہ پاک تینت ہوتے، اس کی مٹی پاک ہوتی ہے. نمبر 2، نبی معصوم اس لیے ہوتا ہے وہ جمال خداوندی، جلال خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے. نمبر 3، نبی معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے.